السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنی ٹاکیز. آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں دوستو، پاکستان ٹیم کے سابق کپتان، سابق بلے باز جی ہاں شاہد خان افریدی نے کشمیر پریمیئر لیگ کے سلسلے میں آج ایک فنکشن اٹینڈ کیا، جہاں پر ان کا میڈیا کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکشن ہوا. پاکستان ٹیم کی حالیہ پرفارمنسز کو لے کر ان سے سوالات کیے گئے. جی ہاں کافی زیادہ اگریسو دکھائی دیا شاہد خان افریدی. کہتے ہیں پاکستان ٹیم کے اندر جس کو دیکھو شاہد افریدی بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کہتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ محمد یوسف پاکستان کے بلے بازوں کو، پاکستان ٹیم کے بلے بازوں کو سکھا رہا ہے کہ آف کی گیند کو آف پر کھیلنا ہے، مڈل کی گیند کو مڈل پر کھیلنا ہے. کہتے ہیں پاکستان ٹیم پرفارمنس دینے کی جگہ ہے، نہ کہ سیکھنے کی. سب سے زیادہ جو انہوں نے کرٹیسزم کیا وہ سلیکشن کو لے کر کیا. کہتے ہیں کہ اگر بابر کو 4 سال دیے ہیں آپ نے تو رضوان کو 6 مہینے کیوں؟ اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا. پھر ان کا سوال تھا عثمان خان اور محمد حسنین کے اوپر. کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی میں آپ نے عثمان خان اور حسنین کو کیری کیا، یوٹیلائز نہیں کیا، اور آپ کو عثمان خان کو آپ نے سائڈ پر رکھا ہوا ہے جس نے ڈومیسٹک میں ایک اچھے زیادہ رنز کیے ہوئے ہیں، بلے بازی کی ہوئی ہے. لیکن آپ نے ان لڑکوں کو، اس بینچ اسٹرینتھ کو یا ان نئے لڑکوں کو، ینگسٹرز کو ٹرائی کیا جن کے ڈومیسٹک میں صرف کل ملا کر 10 یا 11 یا 12 میچز ہیں، جو پچھلے 4-5 سال سے ڈومیسٹک کے اندر کنٹینیوسلی طور کے اوپر پرفارم کر رہے ہیں. آپ نے ان کو کیوں موقع نہیں دیا؟ جی ہاں کیا اپڈیٹ آ رہی ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستو پاکستان ٹیم کے سابق کپتان، سابق بلے باز شاہد خان افریدی آج کل پاکستان کرکٹ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب سے پہلا جو انہوں نے میجر جو سوال اٹھایا، جس کے اوپر میں بھی بڑا کھل کر بات کروں، اور بھی میڈیا چینلز کافی زیادہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ینگسٹرز کھلانے کا کہا تھا. ینگسٹرز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 5-6-7 یا 10 میچوں والے کو لا کر آپ نیوزی لینڈ جیسے مشکل دورے کے اوپر آپ ان کو بھیج دیں. اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ینگسٹرز کو ٹرائی آؤٹ کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک لڑکا جس نے 10 میچ ابھی کھیلے اور اگر وہ نیوزی لینڈ جیسے دورے کے اوپر جا کر فلاپ ہوگا تو پھر وہ دوبارہ ٹیم میں نظر نہیں آئے گا. اگر آپ کو مکمل طور پر ینگسٹرز کھلانے ہیں تو کم سے کم ان لڑکوں کو کھلائیں جنہوں نے ڈومیسٹک میں 4-5 سال پرفارم کیا ہوا ہے، جیسے کہ صاحبزادہ فرحان، مہران ممتاز، اور ایسے بہت سے نام ہیں جو کہ پاکستان ڈومیسٹک کے اندر 4-5 سال سے کنٹینیوسلی پرفارم کر رہے ہیں. عثمان خان آپ کے پاس ایک سمپل اگزامپل ہے جس کو آپ نے ابھی تک موقع نہیں دیا. آپ نے حسن نواز کو موقع دیا، اوکے فائن. آپ نے عبدالصمد کو موقع دیا. عبدالصمد یا حسن نواز جو پلیئر ہیں، یہ آپ کو بھی فیصل آباد کے اندر جو آپ نے 50 اووروں کا کپ کروایا تھا وہاں پر یہ آپ کو ملے تھے. اس سے پہلے آپ عبدالصمد کا نام نہیں جانتے تھے، آپ حسن نواز کا نام نہیں جانتے تھے. T20 کے اندر اگر آپ ان کے میچ نکال کر دیکھیں تو 10 سے 12 میچز ہیں ٹوٹلی. آپ محمد حسنین کو آپ نے پورے چیمپئنز ٹرافی میں آپ نے اس کو کیری کیا، آپ نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. آپ کو نیوزی لینڈ جیسے دورے کے اوپر وہاں پر بھیجنا چاہیے تھا جو اس کنڈیشن کے لیے سوٹیبل ہے. پھر ان کا سوال جو سب سے اہم، جس کے اوپر ہم نے بھی بات کی جب پاکستان ٹیم کی سلیکشن ہوئی، کہ بھائی آپ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے 2 سپنر کیری کیے، 2 سپنر کیا بلکہ 1 سپنر کیری کیا، باقی تو آل راؤنڈر تھے. آپ نے نیوزی لینڈ جیسے مشکل دورے کے اوپر 4 سپنر بھیج دیے جہاں پر آپ کو مین اپنی پیسر سٹرینتھ بھیجنی چاہیے تھی. پھر انہوں نے جو سب سے زیادہ مدعا اٹھایا وہ بینچ سٹرینتھ کے اوپر اٹھایا کہ کل کو اگر بابر انجرڈ ہوتا ہے، کل کو اگر رضوان انجرڈ ہوتا ہے، کل کو اگر شاہین انجرڈ ہوتا ہے، حارث انجرڈ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس حارث کے نیم البدل میں یا حارث کی ریپلیسمنٹ میں یا شاہین کی ریپلیسمنٹ میں ایسا کوئی بالر موجود ہونا چاہیے. ویسے تو اللہ اللہ کر کے ہماری جو مین پیسر بیٹری ہے وہ فلاپ نظر آ رہی ہے نیوزی لینڈ میں. بڑا کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے جس طرح کے بالرز کو جس طرح چھکے پڑ رہے ہیں، جس طرح وہاں پر رنز پڑ رہے ہیں، ہمارے بالرز فلاپ نظر آ رہے ہیں. شاہد خان افریدی نے جو سوال اٹھایا، اگر ہم میرے سے ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے پروسپیکٹو میں بات کریں، فار ایگزامپل ہم ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، ہمارے پاس کم سے کم بیسٹ اسٹرینتھ موجود ہونی چاہیے. لیکن ہم جس ینگ ٹیلنٹ کو کھلا رہے ہیں، ہمیں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار ڈومیسٹک میں اس نے کتنا عرصہ لگایا ہے، یہ ایک بڑا سوال بنتا ہے. پھر ان کا جو سب سے اہم کپتانی کو لے کر جو ان کا اہم سوال تھا، ان کا کہنا تھا کہ آپ نے بابر اعظم کو کنٹینیوسلی 4 سال دیے لیکن رضوان کو صرف 6 مہینے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کم سے کم رضوان کو بھی 3 سے 4 سال تو کم سے کم اس کو دیں. اگر آپ اسی طرح ہر 6 مہینے کے بعد کپتان بدلتے رہیں گے تو کپتان کے اندر کانفیڈنس کیسے آئے گا، وہ ٹیم کیسے بلڈ کرے گا؟ اور جب ہم کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں
جب ہمارے کوچ عاقب جاوید صاحب کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں، کنسسٹنسی کے اوپر اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، تو اس وقت ان کے سامنے یہ چیز کیوں نہیں آتی کہ جب ہم ایک ٹیم کا کپتان 6 مہینے کے بعد چینج کریں گے اور پھر ہم کسی کو بھی ہم کپتان لگا دیں، تو پھر یہ چیز تو بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ بھائی کہ اس کو بھی پتا ہے کہ بھائی میں تو کبھی بھی چینج ہو سکتا ہوں، تو آپ ایک کم سے کم فریڈم تو دیں۔ پھر دوسری جو سب سے اہم چیز انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ شاکنگ اس وقت لگا کہ جب محمد یوسف پاکستان ٹی20 نیشنل ٹیم کو بتا رہا ہے کہ آپ نے جو آف سٹمپ کی بال ہے اس کو آف پر کھیلنا ہے، مڈل کی بال کو مڈل میں کھیلنا ہے اور لیگ کی بال کو، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر جب آتے ہیں آپ پرفارم کرنے آتے ہیں، نہ کہ آپ یہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جائیں انڈر 14 جوائن کریں، آپ جائیں انڈر 19 کھیلیں، آپ جائیں ڈومیسٹک کھیلیں۔ آپ پاکستان ٹیم کے اندر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے، آپ نے پاکستان کو میچز جتانے ہیں۔ پھر دوسرا ان کا کہنا تھا کہ کنڈیشنز کو دیکھ کر کھیلنا ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ جو آئے وہ آ کر شاہد افریدی بننے کی کوشش کرے، چھکے مارے اور چوکے مارے اور ہر دوسری تیسری بال کے اوپر آؤٹ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا تو آپ سنگل ڈبل سے بھی کھیل سکتے ہیں، صرف آپ نے ڈاٹ بال نہیں کھیلنی۔ تو انہوں نے کہا یہ کرکٹ میچ کی جو اویئرنیس ہے یہ پلیئر کے اندر ہونی بہت ضروری ہے۔ پھر انہوں نے جو سب سے زیادہ میرے خیال سے، اگر آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں، جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک جو کمپلیٹ کیپٹن ہونا چاہیے، فریڈم والا کیپٹن ہونا چاہیے جو کہ پرماننٹ ہو۔ پھر دوسری چیز کوچنگ سٹاف آپ کے پاس پرماننٹ ہونا چاہیے۔ سب سے اہم چیز آپ کے پاس پی سی بی کا چیئرمین پرماننٹ ہونا چاہیے۔ اچھا شاہد خان افریدی پچھلے کچھ ٹائم کے اندر جب بول رہے ہیں تو بہت سے لوگ شاید یہ بات کہنے ہیں کہ شاہد خان افریدی شاید پی سی بی چیئرمین بننے کے چکروں میں ہے، جس کے اوپر وہ اتنا زیادہ پاکستان ٹیم کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جہاں تک ان کی جو چیزیں دیکھی ہیں یا سنی ہیں، تو ابھی تک تو وہ کسی عہدے کے انتظار میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر وہ ہوتے تو شاید نجم سیٹھی صاحب جو تھے، جس وقت انہوں نے ان کو آفر کی تھی ایز اے یعنی کہ چیف سلیکٹر، تو اس وقت وہ کچھ ٹائم کے لیے وہ عہدہ جو تھا وہ قبول کر کے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میٹر سالو ہوا، انہوں نے فوراً جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو میرے خیال سے پھر اگر شاہد خان افریدی اگر اتنا کرٹیسزم کر رہے ہیں تو میرے خیال سے پھر ان کو سٹیپ اپ کرنا چاہیے، ان کو آگے آنا چاہیے اور پھر پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر کر کے دکھانا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے اکثر 90s کے لیجنڈ کے اوپر جس طرح حفیظ نے کرٹیسزم کیا کہ 90s کے لیجنڈ بات کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی رول کرے، کوئی رول ماڈل بنے، تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہے سامنے نہیں آتے ہیں۔ تو جس کے اوپر میرے خیال سے کوسچن بنتا ہے کہ اگر شاہد خان افریدی کو اگر موقع ملتا ہے اور اگر ان کو پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ کرنے کا ان سے کہا جاتا ہے تو پھر میرے خیال سے ان کو آگے ضرور آنا چاہیے۔ آپ کی کیا رہے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔